بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ آیت نمبر 200 آیت نمبر ہے 267 267 267. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے. پچھلے درس کے اندر ہم نے صدقات کے متعلق 3 شرطیں پیش کی تھیں اور ان 3 شرطوں کے بعد آج کے اس درس میں 4تھی شرط کا ذکر کیا جا رہا ہے. پچھلے درس میں جو مال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ 3 چیزیں تمہارے لیے شرط ہیں جب بھی تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو. جب تم اللہ کے راستے میں کسی چیز کو دو تو اس میں 3 چیزوں کا ہونا شرط ہے. پہلی شرط یہ تھی پچھلے رکوع کے اندر سورۃ بقرہ کے، کہ اگر کسی کو تم نے مال دینا ہے، کسی پر تم نے صدقہ کرنا ہے، کسی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کسی کو آپ نے کچھ اس کا کام کرنا ہے اپنے مالی وسائل سے یا اپنے عہدے کے استعمال سے جائز طریقے سے، اگر آپ نے کوئی سفارش کرنی ہے، کوئی بھی کام آپ نے کسی کا کرنا ہے تو اس پر احسان نہ جتلانا، خیال کرنا، احسان جتلانے کا دل میں خیال ہی نہ کرنا.
اور اسی طرح اگر آپ جو ہے اس میں فلیگ نہیں نظر، ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ آپ نے احسان نہیں جتلانا، دوسری شرط یہ ہے اذیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی برا عمل ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کر کے اس کے بعد اس شخص کو اذیت دے، ذہنی کوفت دے، کوئی تانا دے دے، یا کسی موقع پر اس کو یہ کہہ دے کہ میں نے تو میرا ہی مرہون منت رہا، تو میرا ہی نمک حرام رہا، میں تجھے ہی کھلاتا رہا، آج تو میرے خلاف کھڑا ہو گیا، یعنی اس نیکی کو پھر جتلا کر اس کو اذیت بھی دی اور تانا بھی ساتھ دے دیا اپنی تھوڑی سی لڑائی پر یا جھگڑے پر یا خفگی پر، تو یہ اس سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا۔ اور تیسری چیز کہ ریا سے بچو، ریا یہ تمہاری نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ روز قیامت ریاکار کو کہا جائے گا کہ جو تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے، جو تو نے مال دیا ہے، جو تو نے احسان کیا ہے، جو تو نے رزق دیا ہے کسی کو، یا کسی کی جائز سفارش کی ہے، یا کسی کے لیے تو نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ تو لوگوں کے سامنے سخی ہونا تیرا منظور ہو، لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے عزت دیں، تجھے تیری آؤ بھگت کریں، تو بس اس نے اپنا سارا صدقہ تباہ کر دیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کی خاطر جو تو نے مال دیا تو آپ ان سے ہی مانگ، روز قیامت اجر وہی تمہیں دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ آپ من صدق یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من صلی یرائی فقط اشرک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو شخص دکھاوے کا صدقہ کرے، جو شخص دکھاوے کی نماز پڑھے، جو شخص دکھاوے کی زکوٰۃ دے، جو شخص دکھاوے کا روزہ رکھے اور لوگوں کو دکھاتا پھرے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، بس روز قیامت اس کو اسی سے وصول کرنا چاہیے، وہ اللہ سے کچھ نہیں فصل پائے گا، ہبا منصورہ ہو جائے گا۔ جیسے پچھلی آیات میں میں نے کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیات میں جو مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ جیسا فمثل کمثل صفوان علیہ تراب فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا شخص ہے کہ جو کہ اللہ کے نام پہ دکھاوا نہیں کرتا، ریا نہیں کرتا، اور من اور احسان بھی نہیں جتلاتا، اور کسی قسم کی اذیت دینے کا بھی ارادہ اس کے اندر نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ بربوۃ اصابہ وابل فاتت اکلها ضعفین فان لم يصبها وابل فطل واللہ یحب المحسنین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، جو پچھلی آیات میں نے پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ پھر اس کی کھیتی، اس کا مال جو کہ وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، ہمارا وعدہ ہے جو دل کھول کے خرچ کرتا ہے وہ اس زمین کی مانند ہے کہ جس کے اوپر کو جو ایسا باغ ہو جو اونچی جگہ پہ ہو، اور اس کو بارش کا پانی کسی اور آڑ سے اس کو رک نہ سکے، اور پورا اس کے اوپر مکمل موسلادھار بارش کی طرح برسے، فتل کی طرح، تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وابل ہو، فاصابہ وابل، کہ موسلادھار بارش کی طرح اس پر وہ برسنے والا ہو، تو فآتت اکلہا ضعفین، اس کو وہ دگنا وہ اس کی کھیتی کو نکالتا ہے۔ ایسے ہی سخی جو دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی مال کو ہم دگنا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا مال گھٹ رہا ہے، اور جو شخص اگر اس کی بارش اگر کم بھی ہوتی ہے اس کے اوپر، اس زمین پر جو اونچی جگہ پہ ہو، اگر اس کی نیت صاف ہے، ایذا دینے کا ارادہ نہیں، احسان جتلانے کا ارادہ نہیں، تو پھر ریا بھی نہیں، نیت صاف ہے، دل خلوص میں ہے، عزت سے ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو پھر ایسے شخص کو پھر بھی تھوڑی سی بارش بھی اگر تھوڑا سا بھی وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو پھر بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں کی جاتی، اس کے مال کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ آج کے اس سبق میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنی پاکیزہ چیزیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت
ارشاد ہے، یہ چوتھی شرط ہے کہ طیبات بھی ہوں، جیسے قرآن کی ایک آیت پہلے گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ مال بھی حلال ہو اور پھر پاک بھی ہو، ہر قسم کے شبے سے پاک بھی ہو، زہری بھی، وہ کوئی غصب کا مال نہ ہو، رشوت کا مال نہ ہو، وہ ملکی سرکاری املاک کو لوٹا ہوا مال نہ ہو، وہ ناجائز طریقے سے اپنی محنت سے بڑھ کر عیاشی والا مال نہ ہو، جو آج ہمارے ملک کے حکمران یا ملک کے وزراء یا ملک کے وزیر جو ملک کو دو ہاتھوں سے لوٹ کر یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، سستی زمینیں لے کر پھر مہنگے داموں بیچتے ہیں، ڈی ایچ اے کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے پھر اس کو کروڑوں خربوں میں بیچتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کان کھول کے سن لے وہ لوگ کہ جو اپنی محنت سے بڑھ کر ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کی محنت کا چلو بے شک اس کا حق جتنا ہے اس کو ملتا ہے، اور ایک ہنرمند اگر کوئی محنت کر کے حاصل کرتا ہے اس کو اس کے ہنر کے مطابق اتنا ملنا چاہیے۔ ایک آرکیٹیکٹ ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک پائلٹ ہے، کیونکہ اس کی محنت ہے، اس کا فن ہے، بے شک اس کا حق ہے۔ لیکن ایک عام سا فوجی ہو یا ایک عام سا جنرل ہو، ایک عام سا دو ٹکے کا ایک انسان ہو، اگر وہ اپنی محنت کے برابر اس کی تنخواہ نہیں ہے بلکہ اس کی تنخواہ خربوں روپے میں ہے، اس کے الاؤنس خربوں روپے میں ہے، وہ ملک کے خزانے سے لے رہا ہے، کیسے حق ہے اس کا؟ وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی اس حدیث کے مطابق اس پر خدا کا عذاب پڑے کہ حضور نے فرمایا جو شخص حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے غصب کے مال سے یا ملکی املاک سے یا بیت المال سے یا بیت المال کے خزانے سے اپنی طاقت اور اپنے دبدبے اور اپنے عہدے کی طاقت سے اگر وہ اپنے حق سے زیادہ حق وصول کر رہا ہے، مرنے کے بعد اگر وہ اس کی اولاد میں بھی وہ چلے گا تو وہ قیامت تک کے لیے اس کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس کے لیے بہت بڑی جہنم کا ایندھن اس کے لیے تیار کیا جائے گا، اور اس کے جسم کو اس کے مطابق بڑھا کر اس کو عذابوں کے مزے چکھائے جائیں گے۔ او کما قال اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے مفہوم حدیث پیش کر دی ہے آپ کے ساتھ۔ تو ہے ایمان والو، خرچ کرو جو طیب بھی ہو، حلال بھی ہو۔ حلال تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال مال ہے۔ اب حلال بکری بھی ہے، مگر اگر کسی کی غصب شدہ ہو جائے تو وہ حلال نہیں رہے گی، وہ طیب نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ حلال جانور ہے لیکن کسی کا چوری شدہ ہے، وہ حلال کیسے رہ سکتا ہے؟ اس سے صدقہ نہ اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کا حج اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ اس کی زکوٰۃ اس کو فائدہ دے گی۔ وہ صرف اور صرف فرضی طور پہ اپنے آپ کو اپنے ذہن سے مطمئن کر رہا ہے۔ حقیقتاً اللہ کے ہاں وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ روز قیامت جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ ہائے، کم سے کم یہ بات تو ذہن نشین ہو کہ ایک دن پیشی کا مقرر ہونے والا ہے، جس پیشی میں ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اگر پیشی کا یقین نہیں ہوگا تو پھر بے شک شتر بے مہار جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، پھر روز قیامت جب آئیں گی قبریں، پڑیں گی خبریں، روز قیامت ہوگا حشر، پڑے گا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ، تو پھر دیکھ لے گا کہ کیسے دنیا کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی تھی۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں من طیبات ما کسبتم، کسبتم کا لفظ ہے کہ جو تمہارے کسب میں ہو، جو تمہاری طاقت میں ہو، جو تمہارے فن میں ہو، جو تمہارے عہدے میں ہو، جو تمہاری ایک انسان کی ظاہری طاقت ہوتی ہے، ظاہری محنت ہوتی ہے، ایک انسان کی فنی محنت ہوتی ہے، اس کے مطابق تم اگر کماؤ گے تو پھر تمہارا وہ مال تمہارے لیے حلال ہوگا، وہ پھر تمہارے لیے طیب ہوگا۔ ماں کسبتم، کسب سے ہے، کسب کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھول جاتے ہیں ہم کہ نہیں ہمیں تو عہدہ مل گیا ہے، ہم تو حکومت میں آ گئے ہیں، ہم تو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، ہم تو وزیر اعظم پرائم منسٹر بن گئے ہیں، ہم تو سی ایم بن گئے ہیں، اب ہماری مرضی، یہ سارا مال، یہ ساری زمین، یہ سارے مادیات، یہ سارے خزانے یہ میرے ہی لیے تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، میں جیسے بھی اس کو خرچ کروں۔ تم مالک ہو اس زمین کے، تم مالک ہو اس رزق کے کہ اللہ رازق ہے اور اللہ مالک ہے اور اللہ خالق ہے، تو پھر تو تم رازق اور مالک بن گئے۔
تو پھر تم نے تو اللہ کا انکار کر دیا، تم تو مشرک بھی ساتھ ہو گئے کہ اپنی مرضی سے تم خرچ کر رہے ہو. تم نے تو اللہ کو اللہ مانا نہیں، تم نے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہی نہیں، اللہ کو خالق مانا نہیں، اللہ کو سپریم بڑا مانا ہی نہیں. پھر تو سپریم لا تمہارا نفس ہو گیا، سپریم لا اللہ تو نہ ہوا، اللہ کا قانون تو نہ ہوا. سوچی بہت اہم بات کر رہا ہوں، اور یہ سوچنے کی ہے، کوشش کریں گے چل جاتا ہے. ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ بھی تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے زمین سے، من الارض، جو کچھ زمین سے نکالا ہے، تھوڑا جو کچھ بھی زمین سے نکالا ہے اس میں سے تمہارے اوپر ہم نے صدقے کو مقرر کر دیے ہے، زکوٰۃ کو مقرر کر دیے ہے، عشر کو مقرر کر دیے ہے، 20ویں کو ہم نے مقرر کر دیے ہے. اور یاد رکھیے صدقات کی قبولیت کے لیے لائیو نکالے نا، لائیو صدقات کو ہم نے نکال دیے ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی زمین سے نکلے گا تم اس میں سے تمہارے اوپر خرچ ہے. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ سب کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے اوپر جو خضروات ہیں ان کے اندر تمہارے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں لیس فی الخضروات صدقۃ، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے مال کے اندر جو زمین سے نکلا ہوا جو ہے اناج ہے، جس کو ہم سبزیاں کہتے ہیں، ایک سبزیاں ہوتی ہیں اور ایک غلہ ہوتا ہے. غلہ خشک اجناس کو کہتے ہیں، اور اناج جو ہے اس کو تر اجناس کو کہتے ہیں. تو حضور کی جو حدیث ہے کہ لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ تمہارے اوپر تھوڑا سا اس چلا دیں، لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ تمہارے اوپر سبزیوں میں کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی اس حدیث کے مفہوم کو جب تک حدیث کا سیاق و سباق اور اس کی وجہ تسمیہ کا علم نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی لائیو ویڈیو نکالیں، لائیو ویڈیو، اس حدیث کی تشریح میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کہ یہ جو بیت المال ہے اس میں تمہاری سبزیوں کا پہنچانا اور وہاں تک لے جانا وہ سبزیوں کو فوری طور پہ خراب کر دے گا، اس لیے اس میں تمہارے لیے صدقہ نہیں ہے. اب تمہاری مرضی، تم اپنی مرضی سے جہاں بھی خرچ کرنا چاہو. اگر اسلامی حکومت ہو بند رہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس اسلامی حکومت میں آواز بند کر دیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس میں زکوٰۃ کا نظام پھر حکومت کے ذمہ ہوتا ہے. اگر اسلامی عین حکومت ہو پھر تم خود زکوٰۃ نہیں کر سکتے، وہ حکومت ہی تمہارے سے زکوٰۃ وصول کرے گی اور ان لوگوں تک پہنچائے گی جو اس کے مستحق ہوں گے. جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے، کیونکہ وہاں تک بیت المال تک پہنچانا بعض جگہیں دور ہوتی ہیں، تو اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تمہارے لیے مشکل ہو وہاں تم اس کو اپنے لیے خود نکال لیا کرو. اس لیے تمہارے لیے صدقے کا وہاں پہنچانا ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ زکوٰۃ سبزیوں میں نہیں ہے، عشر سبزیوں میں بھی ہے، جیسا کہ عشر جو ہے غلے میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اجناس کے اندر غلہ، یعنی گندم میں، جو میں، مکئی میں، چاول میں، دانوں میں، اور اسی طرح جو ہے دالوں میں، کیونکہ وہ چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہوتی، اس لیے جیسے اس کے اندر عشر ہے. اگر وہ آسمانی بارش سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر عشر ہے، اور اگر وہ تمہارے اپنی محنت سے ہل بویا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے مزید کام کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر 20ویں ہے، یعنی کہ 20 بوریوں پر 1 بوری ہے. ورنہ اگر آسمانی بارش سے کوئی غلہ پیدا ہو تو اس پر 10 بوریوں میں سے 1 بوری ہے. اب یہاں ایک اور بھی اختلاف ہے، وہ یہ اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جس وقت سبزیاں زمین سے پیدا ہوں تو اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ یہ ہے کہ 5 وسق جب تک زمین سے غلہ نہ نکلے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی حدیث ہے. اب 5 وسق کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 5 وسق کا ذکر حدیث میں جب موجود ہے
جو کہ اناج میں ہے، اناج کہتے ہیں سبزیوں کو، تو معلوم ہو گیا سبزیوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیس فی الخضروات صدقۃ کی جو حدیث ہے، وہ اس حدیث کا معیار اور اس کی تفسیر وہ امام حنیفہ نے جو پیش کی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور حق ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جب آپ سن نے 5 وقت کی قید لگا دی ہے سبزیوں کے اندر، تو معلوم ہوا زکوٰۃ پھر بھی ہے، یعنی عشر اور 20واں ضرور ہے اس کے اندر۔ تو اب وہ کتنا ہے 5 وسق؟ 5 وسق 200 درم بنتے ہیں۔ 200 درم آج کل کے قطری یا درم مراد نہیں ہے، آج کل کے دبئی والے درم مراد نہیں ہے، بلکہ یہ درہم پرانے زمانے کے ایک معیار کو، ایک وزن کو کہتے ہیں، جو کہ اس کا وزن آج کے اس دور میں 650 یا 52 کلو گرام بنتا ہے۔ تو 652 کلو گرام جب تک سبزی نہ نکلے زمین سے، اگر تھوڑی بہت نکلتی ہے تو اس پر کوئی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے۔ اگر 650 کلو گرام نکلتی ہے، یعنی تقریباً 16.5 من، اگر 16.5 من، اگر یعنی 16 بوریاں ہی سمجھ لیں، اگر 20 بوریاں نکلتی ہیں یا 16 بوریاں نکلتی ہیں، یا اندازہ میں بتا رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس سے کم غلے میں یا اس سے کم سبزی میں زکوٰۃ، سبزی میں، غلے کی بات نہیں کر رہا، سبزی کی بات کر رہا ہوں، غلے کی بات نہیں کر رہا۔ غلہ ہے گندم، جو، دانے، چاول وغیرہ، وہ تو جتنا بھی زمین سے نکلے گا، 10 بوریاں ہیں تو 10ویں بوری اللہ کے نام پہ دینی پڑے گی۔ اگر جو ہے بارانی نہیں ہے اور اپنی محنت سے نکالا گیا ہے چاول، گندم، جو وغیرہ، میز اور اس طرح کی چیزیں زمین سے نکالی گئی ہیں، تو پھر اس پر 20واں ہے، یعنی 20 بوریوں پر 1 بوری۔ یہاں خضروات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر سبزیاں ہیں تو سبزیاں جب تک آپ کی 16 من یا 17 من نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 16 من سے کم ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 16 من ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی عشر ہے یا 20واں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے، یہ تو زرعی پیداوار کا متعلق علماء و فقہا کے میں نے اقوال بھی بیان کر دیے، اور 5 وسق کی میں نے اناج کے اندر تقسیم بھی بتا دی کہ اس کے اندر کتنا غلہ نکالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر معدنیات بھی رکھی ہیں، ان معدنیات کا حکم کیا ہے، اس کا حکم بھی اچھی طرح غور سے سن لیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو معدنیات ہوتی ہیں، معدنیات کہتے ہیں کنز، منرل، ہاں منرل جو ریسورس ہیں، ان کے اندر کتنا یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے زکوٰۃ کا حکم۔ اب آج کے اس دور میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ہی خوبصورت طریقے سے، اس کی ہے بیٹری ہے تار ہے، کیسی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کو اگر غور سے دیکھیں تو ہر زمانے میں اس کسی بھی آیت کا امپیکٹ اللہ تعالیٰ نے زمانہ حال کے عین مطابق ایسے پیش کیا ہے جیسا کہ گویا کہ یہ قرآن کی آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلے، زمین میں سے تو جیسے غلہ نکلتا ہے، اناج بھی نکلتا ہے، اور زمین سے سونا بھی نکلتا ہے، گولڈ بھی نکلتا ہے، سلور بھی، چاندی بھی نکلتی ہے، منرلز اور بھی نکلتی ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، تیل نکلتا ہے، آئل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ چھوڑ دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ چھوڑ دیں، پھر توجہ ادھر جاتی ہے، چھوڑ دیں، نہیں پھر آپ نہیں سن رہے، میں توجہ پھر ساتھ بندہ بیٹھا ہو تو ہل رہا ہو تو پھر قرآن کی آیت صحیح نہیں ترجمہ دیا جب تو مزہ نہیں آتا۔ مجھے پتہ ہے قرآن کے اندر بالکل توجہ یکسوئی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ بھی زمین سے نکلے گا سب کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اب سورس منرل جو ہیں وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، اب اس پر کس کا حق ہے؟ حکومت ہی اس کی مالک ہے یا جس کے گھر سے یہ نکل رہا ہے وہ مالک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جس کی زمین ہے اس کا حق ہے، وہ مالک ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ
اور امام احمد بن حنبل. جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، معدنیات کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں کسی مالک کے زمین کا کوئی اس کے اندر تصرف نہیں ہوتا. تو جو چیزیں ماورائے طاقت کسی کی نازل اللہ تعالیٰ کر دے یا زمین سے نکال دے تو اس پر ملک کی حکومت کا ملکیت ہوتی ہے، حق ہوتا ہے. اب ذرا توجہ سے سنیں، آج کے اس دور میں جو ہمارے وزیرستان کے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، کے پی کے علاقے میں جو گیس نکل رہی ہے، جو آئل نکل رہا ہے، جو منرل چیزیں نکل رہی ہیں سورس، کیا وہ اس کے مالک ہیں؟ فتوے کے تحت دیکھا جائے تو تینوں ائمہ کے نزدیک وہ شخص اس زمین کا جو مالک ہے وہ اس کی معدنیات، کنز کا، منرلز کا بھی وہ مالک ہے. اس لیے وہ مالک ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کسی زمین کے اندر سے معدنیات نکل آئیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اب زکوٰۃ کے نصاب سے ہٹ کر، عشر کے نصاب سے ہٹ کر، اب وہ کل مال جو زمین سے منرل کی شکل میں نکلا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس میں خمس نکالے. یہ خمس جو ہے یہ شیعوں کا عقیدہ صرف نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے. جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے نقدی پر، اور زمین کی نکلی ہوئی اناج پر اور غلے پر، یعنی اس میں عشر ہے، 10واں ہے یا 20واں ہے. ایسے ہی زمین سے نکلنے والی معدنیات پر جو زمین سے نکلے گا، جس کی زمین سے اللہ نے اس کے اوپر 5 یعنی خمس رکھ دی ہے، یعنی کل مال کا 5واں حصہ اس کو اللہ کے نام پہ دینا ہوگا. کل مال کا 5واں، یعنی کہ اگر اس کے زمین سے 5 کلو اگر سونا نکل آیا ہے تو 1 کلو اللہ کے نام پہ بیت المال میں حکومت وقت کو دے گا. اگر اسلامی حکومت ہے، اگر وہ شے خرچیوں میں، بدماشیوں میں خرچ نہیں کرتی تو پھر اس کو وہاں دینا ہوگا، ورنہ وہ 5واں حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا. جب وہ 5واں حصہ خرچ کر رہا ہے تو زمین سے معدنیات ایسے سوکھے تو نہیں نکلتی، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. وہ شخص وہاں محنت کرے گا، وہ پٹھان وہاں محنت کرتے ہیں، جب وہ محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا حق ہے وہ پھر 5واں حصہ اللہ کے نام پہ دیں، وہ دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے کہا نہیں، ہم نے تمہیں گن پوائنٹ پر یہ زمین لینی ہے. چلو اگر امام مالک کے فتوے پر بھی عمل کرتے ہو، اگر امام مالک کے فتوے پہ بھی عمل کرتے ہو تو معاشیوں کی خاطر، اپنی بیائیوں کی خاطر، اپنی بدماشیوں کی خاطر تو بالکل کرو، لیکن اس میں پھر ان کو زمین کی قیمت منہ بولی دینی ہوگی. تم ان کو زمین کی قیمت بھی 2% دیتے ہو، اور بلکہ دیتے ہی نہیں ہو کسی کو، اور ان کی زمینوں پہ قبضے بھی کرتے ہو، اور پھر جا کے بمباریاں بھی کرتے ہو، پھر ان کے اوپر تباہی بھی پھیلاتے ہو، اور پھر نام دیتے ہو دہشت گردی کا. خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس ملک کو امن کا گہوارہ بناؤ، اور اسلام پہ عمل کرتے ہوئے جب تم جاؤ گے تمہارے سامنے وہ پاؤں اپنے آپ کو جھکا دیں گے، پھر وہ پاؤں نہیں دکھائیں گے آپ کو، پھر اپنے سر جھکا دیں گے. لیکن ہم نے ہر کام اپنی طاقت سے کرنے کا قسم اٹھا رکھی. خدا را اس ملک پہ رحم کھاؤ، اس ملک پہ رحم کھاؤ، حکمرانوں کو بھی اور جنرلوں کو بھی، اپنے ملک کے سیاستدانوں کو بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں بہت کچھ ہے، اکٹھے ہو کے مل کے کھاؤ اور ایک دوسرے کے حقوق دو، ان کو ان کی زمینوں کی قیمت دے دو، جو منہ مانگی قیمت ہے پہلے قیمت دو، پھر ان کی زمین پہ قبضہ کر کے پھر وہاں سے معدنیات نکال کر پھر اپنی عیاشیوں پہ نہیں، ملک کے رفاع عامہ پہ، ملک کی عوام پہ، ملک کی فلاح بہبود پر خرچ کرو. میرے لیے اور ہمارے لیے، سب کے لیے، دین کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یہ تمہاری جاگیرداری نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. تو 5واں خمس جو کہلاتا ہے وہ زمین سے نکلنے والی معدنیات پر پہلے تو اس شخص پر ہے، اگر حکومت اس کو لینا چاہتی ہے تو پھر اس کی منہ مانگی قیمت اس کو دے اس زمین کی، پھر اس کے سورس آف انکم جو ہیں اس سے نکال کے پوری امت پہ خرچ کرے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو، جب بھی زمین سے جو مال معدنیات کا نکلتا ہے اس میں پوری امت شریک ہوتی ہے، صرف ایک ملک شریک نہیں ہوتا. سعودیہ کو بھی پتا ہونا چاہیے، کویت کو بھی پتا ہونا چاہیے، تمام عرب ممالک کو پتا ہونا چاہیے، تمام بلاد عرب کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. یہ امام قرضاوی کا فتویٰ ہے،
امام شعراوی کا فتویٰ ہے، اس پر انہوں نے پھر ان کو بین کر دیا تھا کہ ان کو اپنے ملک میں بھی نہ آنے دو. کیوں؟ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس ملک کے اندر تیل نکلے گا، جس ملک کے اندر معدنیات نکلیں گی، اس میں پوری امت کا، تمام ملکوں میں جہاں کئی مسلمان غربت کا شکار ہیں، خمس ان پر دیا جائے گا. اگر آج بھی ہم بھی اور عرب بھی اگر اپنے اس معدنیات میں 5واں حصہ نکالیں تو اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر مسلمان غربت کی جو زندگی اور غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے امیر ہو جائے گا. اور یہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ یہ امیر ان کے دور میں نہیں ہوگا، امام مہدی آ کے سب کو امیر کریں گے. پھر وہ یہ تقسیم جب کریں گے تو سب کو اللہ تعالیٰ شاداب کر دے گا، آباد کر دے گا، خوشحال کر دے گا. پھر اتنی جلدی قیامت نہیں آئے گی، کافی مدت کے بعد قیامت آنی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. بہرحال مختصر آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا، اپنی محنت و مشقت کے مطابق اور اپنے عہدے اور اپنے فن کے مطابق تمہارے لیے یہ مال حلال ہے، عیاشیوں سے اور غیر ناجائز طریقوں سے، وسائل ناجائز طریقے سے استعمال کر کے، غاصب بن کے، ملکی املاک پہ قبضہ کر کے جو تم مال حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، جہنم کا ایندھن ہوگا. مما کسبتم ومما اخرجنا لکم، اور زمین سے جو کچھ بھی نکلے گا اس سب پر یا تو عشر ہے یا زکوٰۃ ہے یا پھر اس کی معدنیات ہے، تو اس کے اوپر مفتی کیا ہے. صاحب 3 منٹ باقی ہیں جی. چلیں بھائی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مت آپس میں ان مالوں کو خلط مت کرو، اور خبیث مال جو کہ تم خرچ کرتے ہو، جو کوڑا ہوتا ہے، جو ادنا ہوتا ہے، جو ردی ہوتا ہے، اس کو تو تم اس سے تم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ اس چیز کا قصد مت کرو، ارادہ نہ کرو. تیمم کہتے ہیں، یا تیمم نہیں مراد، خیال کرنا، ولا تیمم سے مراد ارادہ ہے، تیمم کے معنی ارادہ ہے. ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو تم خبیث مال سے، ردی مال سے، من ہو، اس میں جو چیز تمہارے کام کی نہ رہے اور تم اس کو پھر اللہ کی راہ پہ دیتے جاؤ اور خرچ کرتے جاؤ. ولستم بآخذی، کیا تم ایسے مال کو خود لوگے جو بری چیز ہو، جو ہلکی چیز ہو، جو گلی ہوئی ہو، جو ردی ہو، جو جس میں بو آ رہی ہو، کیا وہ غلہ تم کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے. تو پھر چیز بھی وہی دو اللہ کے نام پر. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز اللہ کے نام پہ وہ خرچ مت کرو جس میں کوئی مال کی طاقت اور قوت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو اور وہ ردی ہو اور کسی کے کام آنے والی نہ ہو. اس چیز کو دے کے تم زکوٰۃ نکالو یا عشر نکالو یا چھنڈک مال نکالو، ہلکا مال نکالو، یہ پھر اللہ کے ہاں تمہاری ظاہری زکوٰۃ ادا ہوگی. حقیقی طور پہ، باطنی طور پہ تم پاک نہیں کر سکتے اپنے مال کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاملے میں ورع و تقوی نصیب کرے. اور یہ ابھی بہت سے اس کے اور بھی مسائل آگے درس میں آئیں گے انشاءاللہ. اگلے درس میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، میرے عمرے کے سفر کو آسان فرمائے، اور وہاں جا کر بھرپور عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور سب کے حق میں نام لے کر ایک ایک کے، اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور اپنے تمام اساتذہ کرام، اپنے محسنین، اپنے اقربا اور اپنے آپ سب کے لیے انشاءاللہ. اے اللہ مجھ سب کو، مجھے صحیح معنی میں سفارت کی صحیح طریقے سے بھی عطا کر، اور اے اللہ ہم سب کو دین دنیاخت کی ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری رحمتیں، اپنے سارے فضل، اپنے سارے کرم، اپنے سارے احسان بے بہا عطا فرما، حلال طریقے سے عطا فرما اور برکت کے طور پہ عطا فرما. اور ہم سب کو دین دنیاخت کے ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی اداسی اور محرومی سے اے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو، ساری امت کو اے اللہ محفوظ و معمون فرما. اور ہم سب کو جب تک یا اللہ شوق جنت کے ساتھ جیتا رکھ، خوف جہنم سے جیتا رکھ. اے اللہ ذوق اعمال صالح کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کے مسائل کو تو حل فرما، ہم سب کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہم سب کے یا اللہ جو بھی